دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹیک پارٹی۔ اس کہانی میں پولینڈ کی رہنے والی ایک خاتون کی پرعزم اور بہادرانہ جدوجہد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس عورت کا نام ایوا تھا، جو اپنے خاوند کی وفات کے بعد خیرات کی شکل میں ہر قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایوا پولینڈ کی مہاجر ہے اور امریکہ میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ وہ دنیا میں تنہا ہے کیونکہ اس کے تمام رشتہ داروں کو ہٹلر نے اغوا کر لیا تھا اور وہ ایک پروکار اور خوددار عورت ہے۔ وہ اپنی عزت نفس کو مشکل حالات میں بھی برقرار رکھتی ہے۔ یہ کہانی انسانی کوشش، جرأت اور عزم پر روشنی ڈالتی ہے۔ کالش کا انجام۔ کہانی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایوا ایک پرعزم عورت ہے۔ زندگی میں اس کا رویہ پروکار اور شاندار ہے۔ وہ مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتی۔ اس کا خاوند کالش پولینڈ کا ایک مہاجر تھا۔ وہ ایک تاجر تھا۔ جب اس نے امریکہ میں پناہ لی تو اس نے ایک اندھے گھوڑے کی طرح کام کیا۔ وہ بہت محنتی انسان تھا۔ اس کے ایک دوست روزن نے اسے ایک کمپنی سے قرض لے کر دیا تھا۔ روزن کافی بیچنے والوں کا سیلز مین تھا۔ کالش کی بیوی کا نام ایوا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کا نام فیگا اور دوسری کا نام سوریلے تھا۔ محنت کے باوجود اس کا کاروبار ترقی نہ کر سکا۔ سخت محنت نے اس کی صحت پر برا اثر چھوڑا اور وہ مر گیا۔ خاوند کی وفات کے بعد ایوا کی زندگی۔ اپنے خاوند کی وفات کے بعد ایوا اپنی 2 بچیوں کے ساتھ دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا خاوند $1000 کا بیمہ چھوڑ کر مرا تھا۔ دوستو روزن نے ایوا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلی جائے۔ اس کے قرض خواہ خود ہی اس اسٹور پر قبضہ کر لیں گے جو اس کا خاوند چھوڑ کر مرا تھا۔ اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور اسی جگہ رہنے پر اصرار کیا۔ اس نے روزن کو بتایا کہ وہ نیا مال خرید کر اسٹور چلائے گی اور وہ اپنی قسمت آزمائے گی۔ روزن نے اسے مزید نصیحت کی کہ وہ کسی سے شادی کر لے کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور جوان ہے۔ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور روزن کو بتایا کہ اس نے ساری زندگی میں پریشانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا اور اسے زندگی میں بہتر اور اچھی چیز کی توقع بالکل بھی نہیں۔ اس نے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا اور اس کے لیے بہت محنت کی، لیکن اس کا کاروبار پوری طرح ناکام ہوا اور $1000 جلد ہی برباد ہو گئے۔ روزن کی مزید پیشکش۔ روزن نے ایک دفعہ پھر اسے نصیحت کی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور کوئی نوکری کر لے۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرے گا، لیکن ایوا نے اس کی نصیحت پر کان بالکل بھی نہ دھرے، مطلب کہ اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دفعہ وہ اس کی بچیوں کے لیے عمدہ گوشت لے کر آیا، لیکن ایوا کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کے بعد روزن نے اسے شادی کا پیغام دیا۔ اس نے ایوا کو بتایا کہ وہ ایک بیمار آدمی ہے۔ اپنی موت کے بعد وہ اس کے لیے اور اس کی بچیوں کے لیے کافی رقم چھوڑ کر مرے گا۔ ایوا نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور کہا کہ میں پہلے ہی بیمار آدمی کے ساتھ زندگی برباد کر چکی ہوں۔ روزن نے اس کے خاوند کے دوست کے نام سے اسے کچھ رقم بھیجی۔ ایوا نے اس بات پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی بے عزتی فیل کی۔ اس طرح ایوا نے رقم واپس بھیج دی۔ اس نے ایک وصیت نامہ تیار کیا جس میں اس نے اپنی جائیداد ایوا کے نام لکھ دی۔ ایوا ایک دفعہ پھر مدد لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوستو کہانی کا اختتام نہایت ہی ڈرامائی ہے۔ ایوا اس کے مکان کی کھڑکی کے باہر کھڑی ہے۔ شاید اب اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن روزن نے اسے گالیاں دی اور اسے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے روزن نے کافی بار کئی اینگل سے، کئی ویز میں، بہت سارے طریقوں سے جو ہے کہ ایوا کی مدد کرنا چاہی، ایوا کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہا، اس کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنا چاہی، لیکن ایوا نے یہ تمام چیزیں اور یہ تمام جو پیشکش تھی وہ رد کر دی تھی، ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو ہے ایوا کو ضرورت ہے تو اب روزن جو ہے وہ ایوا کی بات نہیں سنتا اور اسے گالیاں دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اور یہ بڑا ہی عجیب طریقہ اور ڈرامائی ٹائپ کا جو ہے اس کا اختتام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔